رب کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رمضان شریف کے مہینے میں رات و دن ہم کوشش کریں، ابھی سے ذہن کو بنا لیں۔ اگر کوئی کام کاج والا بندہ ہے تو یہ ذہن بنا لے کہ آدھا دن کام کرنا ہے، آدھا دن چھوڑ دینا ہے، آگے اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ زیادہ جو بندہ مصروف ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تعلیم عنایت فرماتے تھے شعبان المعظم میں کہ اے جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، آقا اعلان فرماتے تھے کہ اپنی تجارت کو سمیٹ لو، اپنے کاموں کو سمیٹ لو، کیونکہ رمضان آنے والا ہے۔ رمضان میں بیٹھ کر تم صرف رب کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ سارا سال ہم پیٹ کے چکر میں کماتے رہتے ہیں، بچوں کے لیے کماتے رہتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ سارا سال کماؤ، لیکن اس ماہ مقدس میں جو کماتے ہو وہ اس سال کے اندر کھل کے خرچ کرو۔ یتیماں پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو، طلباء پہ خرچ کرو، اپنے پاڑے والے جو دیکھو کو واقعی کو غریب ہے اس کو آپ کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ۔ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ ویسے تو ہر سال بندہ غریبوں کا خیال رکھے، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، لیکن رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیکی جو تم کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے زور دیا کہ صدقات و خیرات، زکوٰۃ یہ مہینے اس میں نکالا کرو، بچوں پہ خرچ کیا کرو، اپنے بچوں کو اچھا کھلایا کرو، اپنے بچوں کو اچھا پہنایا کرو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام، دیکھیں ہر نیک عمل کسی نہ کسی کی یادگار ہوتا ہے۔ صفا مروہ پہ ہم کیوں دوڑتے ہیں؟ کس کی سنت ہے یہ؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ حج کیوں کرتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ہر اسلام کے اندر نیک عمل کسی نہ کسی کی یادگار ہے۔ تو روزے ہم کیوں رکھتے ہیں؟ روزے کیوں رکھتے ہیں ہم؟ اس لیے رکھتے ہیں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، جب ماہ مقدس رمضان کا چاند حضور دیکھتے تھے تو اکثر کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ روزوں کی فرضیت سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ رمضان کے روزے فرض کیوں ہوئے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کھانا پینا کم کر دیتے تھے، صرف عبادت کرتے تھے، ذکر الہی میں اور یار کی یاد میں رہتے تھے، یعنی کچھ کھانا پینا نہیں کرتے۔ آپ یہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ رمضان میں کچھ کھاؤں یا پیوں۔ تو اس لیے یہ رب تعالیٰ کو اپنے حبیب کی ادا پسند آ گئی، اپنے محبوب کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ سال میں ایک مہینہ، وہ مہینہ جس میں حضور کھانا پینا نہیں فرماتے تھے، تو آپ اللہ رب العزت نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے میرے بندو ایمان والو، میں نے تم پہ روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وجہ یہ تھی کہ حضور نے اس کو پسند فرمایا، اس ماہ مقدس کو، اس لیے اللہ پاک نے روزوں کی فرضیت کا اعلان حبیب کو سنا دیا۔ 10 شوال المکرم 2 ہجری کو روزے فرض ہو گئے۔ تو کسی نہ کسی کی یاد ہوتی ہے، کسی نہ کسی نیک عمل۔ دیکھیں صفا مروہ پہ دوڑنا، طواف کرنا، سعی کرنا، حج کرنا اور قربانی کا جانور ذبح کرنا، یہ سب انبیاء کرام کی سنتیں۔ سبحان اللہ۔ تو روزے بھی اس لیے فرض ہوئے کیونکہ میرے محبوب کو پسند تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ دن پسند تھے، یہ مہینہ پسند تھا، اس لیے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا تھا۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ 30 دن
رب تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دے دیا. سبحان اللہ. اس لیے روزے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، کہ اگر کوئی بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے، والدین کے لیے خصوصی بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے، بالغ بنے نہ ہوا ہو، 10 سال کا ہو گیا ہے، 7 سال کا ہو گیا ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ اس کو تلقین کرو کہ وہ روزے رکھے، وہ نمازیں پڑھے. 7 سال کی عمر تک جب بچہ پہنچتا ہے تو ان کو نماز سکھاؤ. نماز اگر نہ پڑھے تو تھپڑے مار کر بھی پڑھاؤ، سختی کر کے بھی پڑھاؤ. اور روزوں کی مدت بتائیے، 10 سال کا بچہ ہو تو اس کو روزے رکھواؤ اگر وہ صحیح تندرست ہے تو اگر نہ رکھے تو ان کو مار کر بھی روزے رکھواؤ. تنبیہ کرو، سختی کرو، کیونکہ بچے کی عادت میں یہ بات آ جائے گی، پھر دشواری نہیں ہوگی کہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، روزے فرض ہو جائیں گے اس پہ، تو وہ خود شوق سے روزے رکھے گا. اکثر ہی ماشاءاللہ یہ بچوں میں عادتیں پائی جاتی ہیں، وہ صبح کہتے ہیں اپنی امی کو یا ابو کو کہ مجھے اٹھانا، میں بھی روزے رکھوں گا. حالانکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سے بات ظاہر ہوئی، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو تلقین کرو، اگر وہ طاقت ہے اس کے جسم میں تو روزے رکھے، نہ رکھے تو ان کو ڈانٹ کے روزے رکھواؤ، تو اس لیے کہ ان کی عادت ہو جائے گی. تو میرے پیارے بھائیو، یہ رمضان شریف کا ماہ مقدس، ماہ مبارک، برکتوں والا، سعادتوں والا آ رہا ہے. ہم کوشش کریں خود بھی اس ماہ میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت، کم از کم ایک ختم شریف، کم سے کم ایک ختم شریف ضرور پڑھیں. ڈیلی کا آپ روٹین بنا لیں، صبح اٹھ کے نماز کے بعد بیٹھ جائیں، قرآن پڑھیں، 1 سپارہ پڑھیں، آدھا سپارہ صبح پڑھیں، آدھا شام پڑھیں، یعنی روٹین سے یہ عادت بنا لیں. اور پھر اس کے اندر جتنا ہو سکے اللہ جتنا آپ کو دیا ہے اپنی طاقت کے مطابق غریبوں پہ خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں. یہی آپ کا پیسہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کے بدلے کہ تو نے اپنے پارسری کی مدد کی تھی، تو نے اپنے بھائی کی مدد کی تھی، تو نے طلباء کی مدد کی تھی، کن بھائیوں کو کپڑے پہنائے تھے، کن بچوں کو جوتے لے کے دیے تھے، یہ سر ننگا تھا ان کے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا، شفقت ڈالی. تو یہی چیزیں رب کو بہت پسند ہے، نہ کہ ہماری نمازیں. نمازیں اس وقت رب کو پسند آتی ہیں جبکہ دل کے اندر مخلوق کا درد بھی پایا جائے. جتنا بھی اللہ آپ کو عطا کرتا ہے وہ آپ طلباء پہ، مدارس پہ، یہاں بھی غریب بچے پڑھتے ہیں، یتیم بچے پڑھتے ہیں، کبھی آ کے ان سے پوچھا کریں، خرچ کیا کریں، خود اپنے ہاتھوں سے کتابیں لے کے دیا کریں. کسی کو کتابوں کی ضرورت ہے، کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کسی کو چپلوں کی ضرورت ہے، کسی کو بستروں کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی بھی چیز ہے، خود لے کے دیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ کل قیامت کے دن آپ حساب لگا لینا. انشاءاللہ کل حضور کے جھنڈے تلے ہم سب ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی سب کٹھے ہوں گے، وہاں بھی ہمیں اکٹھا ہونا ہے. ہم گناہگار صحیح، بدکار صحیح، ہمیں کوئی عملوں پہ ناز نہیں، صرف یار کی اس یاری پہ ناز ہے، محبوب کی اس شفاعت پہ ناز ہے، جو میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے ہر نبیوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ کوئی دعا کرے میں وہ دعا بالکل قبول فرماؤں گا کسی بھی حق میں. تو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو اللہ کے نبیوں کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک خاص دعا میں نے چھپا کے رکھی ہے، وہ کل قیامت کے دن رب کے حضور سجدہ کر کے میں اپنی امت کی شفاعت کو مانگ لوں گا. سبحان اللہ، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. کل قیامت کے دن جب رب فرمائے گا میرے پیارے حبیب آج وہ دعا ظاہر کرو، مانگ لو جو کچھ مانگتے ہو، میرے حبیب نے فرمایا پتہ ہے وہ کیا دعا ہے؟ میں اپنے محبوب رب تعالیٰ کو عرض کروں گا، باری تعالیٰ لینا چاہتے ہو تو میری امت کی شفاعت کا اذن مجھے دے دو، میں جسے چاہوں جنت میں لے کے جاؤں،
جسے چاہوں میں جہاں بھی لے کے جاؤں مجھے یہ اجازت فراہم کرے بس۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا آخری وہ بندہ ہوگا کل قیامت کے دن جہنم میں، اللہ اکبر، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے برابر بھی میری محبت پائی جائے گی، میں اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت عطا کروں گا۔ یہ میرے کریم آقا ہے، یہ میرے محبوب وفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی سوچیں، کم سے کم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھا کریں، 10 مرتبہ درود، 5 مرتبہ درود پڑھا کریں، سارے دن میں 5 مرتبہ پڑھا کریں۔ درود پڑھنے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آپ حدیثیں اٹھا کے پڑھیں، حدیثیں اٹھا کے پڑھیں، رب کا قرب بھی اس کو نصیب ہوتا ہے جس کی دل میں قرب مصطفیٰ ہے، جس کی دل میں محبت مصطفیٰ ہے، جس کی دل میں عشق مصطفیٰ ہے اور عشق آل و اصحاب ہے، اس کی دل کبھی مردہ نہیں ہوگی، وہ جب مر جائے گا اس کی دل بھی زندہ ہوگی، مرنے کے بعد بھی اس کی دل زندہ ہوگی۔ عاشقوں کی دل کبھی مرتی نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں محبوب کی محبت بھی ہے، محبوب کی آل کا پیار بھی ہے، محبوب کے صحابہ کا پیار بھی ہے، اولیاء کا پیار بھی ہے۔ میرے پیارے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، غور سے سنیے گا، رمضان کے روزے، رمضان شریف کے روزے بھی رکھتا ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اگر طاقت ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور مخلوق خدا سے پیار بھی کرتا ہے، تو سنیے میرے محبوب کی حدیث ہے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس بات کی گواہی دوں، یا رسول اللہ اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں، اس کے بعد زکوٰۃ بھی دوں، روزے بھی رکھوں، پھر میں کن لوگوں میں شمار ہو جاؤں گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، مجھے اللہ کا رسول مانے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھے اور رمضان کے روزے بھی رکھے، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن تو صدیقین اور شہداء کی جماعت میں اٹھے گا۔ سبحان اللہ، صدیقین اور شہداء کی جماعت میں اٹھایا جائے گا جو یہ 5 باتوں کا خیال رکھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی ٹائم پہ پڑھتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانتا ہے اور نبی مان کے محبت کرتا ہے اور رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کل قیامت کے دن صدیقین شہداء کی جملہ جماعت میں سے اٹھے گا۔ اور آگے سنیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان کی ہر ساعت عبادت ہے، ہر گھڑی عبادت ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں رمضان شریف میں کیونکہ بغیر عبادت کے گزرے۔ وہ کیسے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، صبح کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے تم سو گئے، جتنا بھی سوئے وہ تمہاری ایسے سونا رائے گان نہیں جائے گا، بلکہ وہ بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ تم عبادت میں ہو۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے، تم عبادت کر کے سوئے ہو، تو یہ لمحات سونے کے بھی رب تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، وہ بھی عبادت میں لکھ لیتا ہے۔ پھر جب تم روزہ افطار کرتے ہو، روزے افطار یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد پھر تراویح کی تیاریوں میں، نماز کی تیاریوں میں شروع ہو جاتے ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ نماز پڑھتے ہو، فرض پڑھ کے تراویح پڑھتے ہو، وتر پڑھتے ہو، دعا مانگتے ہو، قرآن کی تلاوت سنتے ہو، اس کے بعد پھر سونے کی تیاری کیا کرتے ہو کہ اب سو جائیں، صبح جلدی اٹھنا ہے، یہ بھی عبادت، ساری رات عبادت میں ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، رمضان کی ہر لمحہ، ہر گھڑی عبادت میں گزر جاتا ہے۔